بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کرے۔ جس رشتے کے اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسی ہو سکتی ہے؟ آہستہ چل اے زندگی، کئی قرض چکانے باقی ہے، کچھ درد مٹانے باقی ہے، کچھ فرض نبھانے باقی ہے۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے نہ ہوا، وہ اصل کہانی ہی نہیں جان پاتا۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ جب کچھ نہیں ملتا اس زندگی میں، کچھ چیزیں مسکرا کے چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ تمہاری چمک میں تمہیں کوئی بھی چن سکتا ہے، لیکن تمہاری حقدار وہی ہے جب تم مرجھا رہے ہو اور وہ تمہیں تازہ مہک بخشے۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھا لے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کس قدر پرکیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا حادثہ، نہ جدائی کا خوف۔ زندگی کی جنگ اپنی بل بوتے پر لڑنی چاہیے۔ لوگ تو صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ جب مان ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے وابستہ ہر چیز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، دل، رشتے، اعتبار، یہاں تک کہ خود انسان بھی۔ اپنی ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھے۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پہ روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا مخصوص موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ خدایا ایسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ یا رب، مجھے میری بے بسی کے انتہا سے پہلے تھام لینا۔ مانگتے رہو دل سے اللہ کے لیے، کوئی مشکل نہیں۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ اچائی کے لیے لازمی نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ اتنی برائی کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ حال میں اپنا مگن ہو، فکر آئندہ نہ ہو، یہ اسی انسان سے ممکن ہے جو زندہ نہ ہو۔ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادتوں کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں ہی جا کر مطمئن ہوتے ہیں۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے وہ تیرے مخلص دوست ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جاتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی زخم کو زندگی سے بڑا نہ ہونے دیں، اتنا بڑا کہ وہ آپ کی زندگی ہی کھا جائے۔ دعائیں کرتے رہا کرے، اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائشیں تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتا ہے جو اللہ کو چاہتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر صرف انسان وہ واحد چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہے۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کی شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، کسی غم زدہ دل میں امید کی کرن بھی پیدا کر سکتے ہیں، یا وہ اسے کسی کرب میں مطلع بھی کر سکتے ہیں۔
اسی لیے ہمیشہ اپنے الفاظ ذہانت سے استعمال کریں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائے تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ جب کسی کی کوئی بات بری لگے تو سب سے پہلے کام یہ کرے کہ اسے بہت ہی اچھے انداز میں بتائے اسے کہ وہ کچھ ایسا کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً 3 بار سمجھانے کے بعد بھی تبدیل نہ ہو تو ایسی دوستی سے دور ہی رہے، کیونکہ اس کا یہ عمل خود غرضی میں آتا ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے، اگر انسان کا دل ہی مرجھا جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائے، لبوں پر مسکراہٹ کے پھول نہیں کھلتے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیے کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملے وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ ہم رشتوں اور لوگوں کو اگر سکون نہیں پہنچا سکتے تو ان کے سکون چھیننے والے بھی نہ بنے۔ اس عارضی زندگی میں وہ کام کر جائے جو دنیا کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہم لوگوں سے اچھے رویے رکھیں، پیار سے پیش آئیں، ان کی مدد کریے۔ یاد رکھیے، ہمدردی اور احساس میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنا احساس ہے۔ غریب لوگوں پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ زندگی بغیر ڈگریوں کی چل سکتی ہے۔ زندگی ایک ہی کپڑوں کو 100 بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کی نہیں گزاری جا سکتی۔ دعائیں دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غموں کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اسی میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں۔ دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں گنہگار ہے، لیکن انسان دوسروں کے حق کھا کر اپنے اوپر گناہوں کے بوجھ بڑھائے نہیں۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں۔ یہ ذمہ داری جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنے نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے، تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ کچھ لوگ اتنے اچھے سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اے خدا، تو صبر استقال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ رز اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے، اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ میرے اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارے لیے بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی، میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نقطہ نہ سونپا، میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار بھی وہی ہے، لوٹ جائیں گے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔